شعیب، آج آپ ہمیں میڈیکل لائف کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس کو دیکھ کے آپ کو لگا ہو کہ میڈیکل واقعی میں بہت واسٹ ہے. انٹرسٹنگ سا واقعہ. انٹرسٹنگ سا بہت سارے دیکھیں، میڈیسن میں اتنے زیادہ کیسز ہیں، بہت واسٹ تو ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو بتاتا ہوں، میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، سیکنڈ ایئر یا تھرڈ ایئر کا، اور تب آپ سائیکائٹری نہیں پڑھتے. تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ میرا کچھ جاننے والا ہے سائیکائٹری وارڈ میں، تو وہاں پہ بس پروٹوکول ڈالنا، تو تم جا کے وہاں پہ ہوتا ہے ایک کہ آپ اگر میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جا کے یار ہمارے مریض ہیں تو تھوڑا سا وہ پروٹوکول سا. ہاں، تو میں نے کہا اچھا چلیں میں چلا جاؤں گا. تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک دو مجھے مریض ملے وہاں پہ، اور ان کی پریزنٹنگ کمپلینٹ اتنی عجیب تھی کہ میں حیران ہو گیا. ایک مریض کہتا مجھے کہ ڈاکٹر صاحب میرا دماغ اس دنیا میں نہیں ہے، میری آنتیں اور ہڈیاں بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اگلے جہان چلی گئی ہوئی ہیں. اینڈ آئی واز لائک مطلب میں کیا کروں اس کا سیریسلی. لیکن میں تب سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں تھا، تب آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کون سی بیماری ہوتی ہے. وہ آلدو وہ سائیکائٹری وارڈ تھا تو سائیکائٹری ہی کی النس ہوتی ہے. بعد میں مجھے پتا چلا ایک ٹرم ہوتی ہے، اس کو کاٹرڈ ڈیلیوژن کہتے ہیں. یہ اسکیزوفرینیا اور ڈپریشن کے مریضوں میں بعض اوقات بہت کم ہوتی ہے، بعض اوقات ہو سکتی ہے. کاٹرڈ سنڈروم یا کاٹرڈ ڈیلیوژن اس کو کہتے ہیں. اس میں مریض کو لگتا ہے کہ اس کا جسم اس کے ساتھ نہیں ہے. کبھی لگتا ہے اس کو کہ اس کا دماغ اس دنیا میں نہیں ہے، یا اس کا دماغ ہے ہی نہیں، اس کی آنتیں نہیں ہیں یا اس کی ہڈیاں نہیں ہیں. یہ ایک بہت فیمس واقعہ ہے. کوٹڈ سائنٹسٹ کا نام تھا، سائیکائٹرسٹ تھا. تو اس کی ایک مریضہ تھی، وہ مریضہ کہتی تھی کہ میری آنتیں نہیں ہیں، آنتیں ہے ہی نہیں. وہ کھانا ہی نہیں کھاتی تھی صرف اسی لیے کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی آنتیں ہی نہیں ہیں، اس کو کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ مر گئی صرف اسی بلیف پہ، اسی یقین پہ کہ اس کی آنتیں نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا میرے لیے اس زمانے میں، کیونکہ اس وقت مجھے سائیکائٹری کا بالکل بھی علم نہیں تھا. خیر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں، میں نے سائیکائٹری میں کوئی روٹیشن نہیں کی تو ابھی بھی اتنی زیادہ چیزیں نہیں پتہ. لیکن یہاں پہ ایک پیشنٹ میں نے دیکھا تھا، آپ سے بلکہ میں پوچھتا ہوں، ایک اگر کوئی آئے، ٹھیک ہے یہ اس پیشنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ایک میں اپنی طرف سے کیس بناتا ہوں. 27 سال کا ایک نوجوان آتا ہے آپ کے پاس، اور اس کو ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گیا. فٹ بال کھیل رہا تھا، ایک دم سے بے ہوش ہوا ہے، اور اس کو ہاسپٹل میں لے کے آئے ہیں. اور ہاسپٹل میں آتے ہی اس کی ای سی جی وغیرہ کی ہے ابھی، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. بتائیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہ ہے نا، یا اس کو وینٹریکولر فیبریلیشن ہو سکتا ہے، یا اس کو ایک وہ ڈیزیز ہوتی ہے ہائپرٹروفک سم تھنگ. ہاں اس کو اس میں فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے. ہاں سڈن ڈیتھس کی، ہاں بالکل، حکم اس کو کہتے ہیں. او مائی گاڈ شٹ. ہائپرٹروفک ابسٹرکٹیو کارڈیومایوپیتھی، یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہوتا ہے. ریئر ہے، لیکن جو ینگ پیپل ہوتے ہیں، جن کی عمر 15 سال 16 سال سے لے کے 25 یا 30 سال تک ہوتی ہے، تو ان میں ایک دم سے ڈیتھ ہو سکتی ہے. اسپیشلی اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، جیسے فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو ایک دم سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ون آف دا موسٹ کامن ریزنز یہ ہے، اس کو کارڈیومایوپیتھی کہتے ہیں. دل جو ہے اس کے پٹھے ٹھیک طرح سے نہیں ارینج ہوئے ہوتے، تو ایک دم سے فبریلیشن ہوتی ہے، مطلب وہ ارریگولرلی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک کیس میں نے دیکھا تھا ادھر یو کے میں آ کے. اچھا، یو کے میں تو obviously آپ سارے کیسز دیکھتے ہو. نہیں سارے تو نہیں، بہت سارے پاکستان میں زیادہ کیسز آپ کو نظر آتے ہیں یو کے کی نسبت. آپ نے کام زیادہ کیا ہوا ہے نا، اس لیے میں نے کام تھوڑا کیا ہے شاید. پاکستان میں، اس لیے مجھے نظر ہاں نہیں نہیں پاکستان میں جو ایکسپوئر ہے، کیونکہ مریض آپ کے پاس اکثر ایسے ہوتا ہے، بدقسمتی ہے یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا علاج کب ڈھونڈنا ہے، اور ان کو پراپر علاج ملتا نہیں ہے. اور بیماریاں فل فلیج جب ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جب کوئی بھی بیماری اپنی پورے جوبن پہ ہوتی ہے، تو وہ ساری علامات جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ پاکستان میں آپ کو مریضوں میں وہ ساری علامات نظر آتی ہیں، یہاں پہ نہیں آتی. یہاں پہ کم، کیونکہ یہاں پہ شروع میں ہی پکڑ لیتے ہیں اکثر بیماریوں کو، تو یہاں پہ وہ علامات آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آتی جس طرح سے پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہیں. اور پھر وہ سارا بلیم ڈاکٹرز پہ جاتا ہے کہ ڈاکٹرز برے ہیں، انہوں نے صحیح سے ٹریٹ نہیں کیا.
یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہے. دیکھیں جب ہم اس آپ کا بحث میں نہیں جائیں گے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی, میں ویسے بتا رہی ہوں کہ لوگوں کو شروع میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. پھر بعد میں جب مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر ڈاکٹرز بھی بیچارے کیا کریں, اب وہ گھر آگے مریضوں کو دوائیں تو نہیں دے سکتے, اپنا خیال تو خود رکھنا پڑتا ہے نا. ہیرا یہ جو میری شرٹ ہے اس طرح کا وہ پیچھے بھی آپ نے لٹکایا ہوا ہے, بیگ لٹکایا ہوا ہے وہ. ہاں یوسف کا بیگ ہے.